الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ یقول علیہ الصلاۃ والسلام من اذا سمعتم النداء اذا سمعتم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول فيرد عليه لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مشاہدین کرام، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب آپ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اذان سنتے ہیں اور اذان کے درمیان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے پر سنت ہے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیں اور جواب میں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد و نصرت کے بغیر، اللہ وحدہ لا شریک کی مدد و نصرت کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے۔ یعنی میں ناتواں ہوں، عاجز ہوں، میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین مجھے مدد و نصرت نہیں فرمائے گا۔ یعنی اب یہاں پہ تو مؤذن ندا دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں آؤ اور نماز باجماعت ادا کرو، تو ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے اوامر و نواہی کو اس کے حدود کے اندر رہ کر انجام دے سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں پیارے دوستو، یہ ذکر اور یہ ورد شریعت اسلامیہ سنت مطہرہ کے اندر جو بہت سارے کیا نام ہے یہ وظائف، اذکار، اوراد بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم ذکر ہے یہ۔ تو جو آپ کو اور مجھے ان سطور میں، ان لمحات میں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو اپنے زبان کا ورد بنائیں گے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور بہت سارے فائدے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا فائدہ جو ہے، جب ایک انسان گھر سے نکلتا ہے، جب اس سے اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلا، چاہے دور جانا ہے نزدیک جانا ہے، تو یہ بندہ جو ہے دایاں قدم پہلے باہر رکھتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس کے نتیجے میں ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس کو، جو سب سے بڑا فائدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس ذکر کا، ہدیت و کفیت و وقیت، اے انسان اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، اللہ تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو گیا، اللہ رب العالمین نے تجھے شیاطین و انس و جن، تمام طرح کی شرارتوں سے، تمام طرح کی مشکلات سے محفوظ کر دیا۔ تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ ایک مسلمان بندہ اس ذکر کو دوسرے مخصوص اذکار کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دوستو، جب ان 5 کلمات کو انسان لیل و نہار نمازوں کے بعد صبح کے وقت میں جب ان کلمات کو انسان پڑھتا ہے، ان کلمات کے ساتھ اس ورد کو پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے، تو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، سبب ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان اس ذکر کو
محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لیل و نہار، دن و رات کے کسی وقت میں پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کے اندر 15,480 روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ایک بندہ مخصوص ذکر کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب اس پورے ذکر کو پڑھتا ہے، ان سب کلمات کو پڑھتا ہے، تو دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عرش کے پاس، عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے دوستو، اتنا اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا زیادہ تقدس ہے اس کا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت رکھی ہے، مقام رکھا ہے اس کلمے کو، جو سوچ سمجھ کر عقیدہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس ذکر کو پڑھے گا۔ تو ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اس طریقے سے آخری فائدہ جو ہے اس ذکر کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں بڑھاپے میں ہوں، دوسرے میرے ساتھ کچھ مشکلات ہیں، میری صحت، میری دوسری چیزیں جو ہے مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہیں، تو مجھے کوئی ایسا ذکر، مجھے کوئی ایسے کلمات سکھاؤ جو میں قرآن کے قائم مقام پڑھا کروں گا اور مجھے اتنا اجر و ثواب ملے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کے اجر و ثواب کے بدلے میں مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھاؤ، ایسا ذکر سکھاؤ۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تم پڑھا کرو سچے دل سے، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ 5 کلمات جب اخلاص اور محبت کے ساتھ انسان پڑھے گا تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کے قائم مقام ہوں گے اس انسان کو جس کے پاس نعوذ باللہ عذر ہے کسی قسم کا، تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے یہ کلمات تلاوت کلام اللہ سے۔ رب العالمین سے دعا کریں گے آپ اور ہم سب کو اس ذکر کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔